الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بڑی محبت سے درود پاک پڑھیے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین. صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر. من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن ثناؤك ما كان حقه بعد الخدا بزرگ قصہ مختصر. ان لوگوں کی عظمت کا اللہ بھی ذاکر ہے، ان لوگوں کی عظمت کا اللہ بھی ذاکر ہے. گن آپ کی عظمت کے دن رات جو گاتے ہیں، گن آپ کی عظمت کے دن رات جو گاتے ہیں. وہ شاہ مدینہ کو لجپال سمجھتے ہیں، جو شاہ مدینہ کو لجپال سمجھتے ہیں. دامانے طلب بھر کر محفل سے اجایا کرتے ہیں، دامانے طلب بھر کر محفل سے اجایا کرتے ہیں. آقا کی ثناخوانی دراصل عبادت ہے، آقا کی ثناخوانی دراصل عبادت ہے. ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے ہی کوئی آ کر، اس آس پہ جیتا ہوں
کہہ دے یہ کوئی آ کر چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی سرور، اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی سرور، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں۔ ان لوگوں کی عظمت کا اللہ بھی ذاکر ہے، ان آپ کی عظمت کے دن رات جو گاتے ہیں۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ دوستوں، نوجوان ساتھیوں، خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد امام الانبیاء تاجدار مدینہ جان کائنات رحمت کائنات روح کائنات وجہ کائنات مقصد کائنات مقصود کائنات بلکہ باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں والی شانوں والی مرتبے اور مقام والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور سن سنا کے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے ایمان والوں کا مقام، ایمان والوں کی شان۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم۔ تو جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ یہ 17واں پارہ ہے، سورہ الحج ہے، آیت نمبر 50 ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ایمان والوں کی عظمت و شان کو بیان فرمایا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اعلان فرما دیا کہ جو ایمان لائے، پھر ایمان لانے کے بعد اچھے کام کیے، نیک عمل کیے، نیک عمل کیے، ان کے لیے بخشش کی خوشخبری ہے، ان کے لیے عزت کی روزی ہے۔ تو یاد رکھو اے مسلمانوں، اگر بخشش چاہتے ہو تو نیک عمل کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری مغفرت فرما دے۔ آئیں اللہ تبارک و تعالی کا قرآن سنیں اور اپنے ایمان کو منور کرے۔ خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ ایمان والے نیکوکاروں سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اس چیز کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے نیکوکاروں سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا ثواب ہے۔
اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جو نیکی کرنے والے ہوں گے ان سے وعدہ فرما لیا کہ اگر وہ ایمان لانے کے بعد نیک عمل کریں گے تو ان کو بخشش بھی ملے گی اور بھرپور ثواب بھی عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں پہ یہ بات کرتا جاؤں کہ جو بھی ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اس کی نیت اور ارادہ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مجھ پہ کرم کر رہا ہے، مجھ پہ فضل کر رہا ہے، مجھے ایمان کی توفیق عطا فرما رہا ہے، مجھے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ کیونکہ فضل ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل ہی سے سارے بگڑے کام سنورتے ہیں۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کرنے پہ آ جائے تو پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کرتا ہے تو اس کے آگے بڑی بڑی شانوں والے جو ہیں وہ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بڑے پیارے انداز میں کسی نے عرض کیا ہے، عدل کرے تے تھر تھر کمبڑے اچیاں شاناں والی، عدل کرے تے تھر تھر کمبڑے اچیاں شاناں والی، فضل کرے تے بخشے جاون میرے جے منہ کالی، فضل کرے تے بخشے جاون میرے جے منہ کالی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی توفیق عطا فرما دے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دے۔ تو نیت یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمارا بیڑا پار فرمائے گا تو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے آئیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن سماعت کرتے ہیں، آئیں قرآن سماعت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ مومن کی عظمت و شان بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ بے شک جو ایمان لائے اور نیک کام کیے فردوس کے باغ ان کی مہمانی ہے۔ یہ سورہ الکہف ہے، نمبر 107 ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے ایمان والوں کی جو نیکی کے راستے پر گامزن رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے انہیں جنت کے باغات میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان رحمت کا دریا الہی ہر دم وعدہ تیرا، رحمت کا دریا الہی ہر دم وعدہ تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندا میرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندا میرا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نیک کام کرنے والوں کے متعلق اجر و ثواب کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ بے شک جو ایمان لائے
اور نیک کام کیے وہی تمام مخلوق سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ پارہ 30 ہے اور آیت مبارکہ جو ہے 7 نمبر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے متعلق ارشاد فرماتا ہے کہ جو مسلمان نیک عمل اختیار کرے وہ تمام مخلوق خدا میں بہتر ہوں گے۔ تو اب میرے بزرگوں دوستو، میں آپ حضرات کو احادیث مبارکہ کی جانب لیے جاتا ہوں تاکہ آپ حضرات کو قرآن مجید کے بعد احادیث مبارکہ سے بھی مومن کے مرتبہ اور مقام کے بارے میں معلومات ہو سکے۔ تو سماعت فرمائیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت میں جنت میں داخل ہوا، سبحان اللہ، آقا علیہ السلام والضحیٰ کے چہرے والے ہیں، واللیل کی زلفوں والے ہیں، علم نشرح کے سینے والے ہیں، طٰہٰ کی جبی والے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو جنت عطا فرمائی اور مومنوں سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مالک و مختار بنایا، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس وقت میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی آہٹ سنی اور حضرت بلال سے پوچھا کہ تم کون سا عمل کرتے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرا جب بھی وضو ٹوٹتا ہے تو میں وضو کر لیتا ہوں، اور جب میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں۔ طبرانی کے اندر موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ جلد 1 ہے، صفحہ 337 ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے واضح ہو گیا کہ ایمان کے بعد عمل بھی ضروری ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی امت کو بڑا مرتبہ اور مقام اور شان عطا فرمائی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات شریف میں امت محمدیہ کی فضیلت دیکھی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو میری امت بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ امت تو میرے محبوب کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ، میں تجھے یہ امت نہیں دے سکتا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار عرض کیا، پھر بھی وہی جواب ملا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، اگر یہ پیاری امت مجھے نہیں مل سکتی تو مجھے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار عرض کر لیا کہ یا اللہ، یہ مجھے امت عطا فرما دے، یہ پیاری پیاری امت مجھے عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار یہی ارشاد فرمایا کہ یہ امت تو میرے محبوب علیہ السلام کی ہے۔ جب بار بار عرض کر لیا، بار بار وہی جواب آیا، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا الہ العالمین، مولا کریم، اگر یہ امت مجھے نہیں مل سکتی تو مجھے بھی نبی کریم علیہ السلام کی امت میں سے بنا دے۔ سبحان اللہ۔ تفسیر ابن کثیر ہے، جلد 9 ہے اور صفحہ 25 ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا
اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں کی سب امتوں سے اعلیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آج ہم سب اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اس خالق کائنات نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی سعادت بخشی، اور اسی لیے ہم حضور علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہیں کہ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان آخرت میں داخل ہونے والا ہوتا ہے اور دنیا میں اس کی چند سانسیں ہوتی ہیں، اس کے پاس خورشید جیسے چمکدار فرشتے آ کر بیٹھ جاتے ہیں جو اس کی حد نگاہ تک ہوتے ہیں۔ پھر ملک الموت اس کے سرہانے بیٹھ کر فرماتے ہیں، اے پاکیزہ روح، اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رضا کی طرف نکل۔ پھر اس کی روح جیسے مشک کے منہ سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے اسی طرح آسانی سے نکل جاتی ہے۔ پھر ملک الموت اسے وصول کر لیتے ہیں۔ پھر دوسرے فرشتے ان سے لے کر اس کو جنتی کفن میں لپیٹ لیتے ہیں۔ پھر اس روح سے مشک سے زیادہ پیاری خوشبو آنے لگتی ہے۔ پھر فرشتے اس کو لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں وہ یہی پوچھتے ہیں کہ یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ پھر فرشتے اس کا نام بتاتے ہیں، یہاں تک کہ روح پہلے آسمان تک جاتی ہے۔ پھر روح کے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اب آسمان کے تمام فرشتے اسے دوسرے آسمان کی طرف رخصت کرتے ہیں، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ تک اس روح کو حاضر کر دیا جاتا ہے۔ پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کا اعمال نامہ علیین میں رکھ دیا جائے اور اسے زمین کی طرف لوٹا دو۔ پھر اس کی روح قبر میں اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ کتاب روح صفحہ 64 ہے۔ سبحان اللہ، نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں کتنا اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے کہ ان کو جنتی کفن دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آخرت میں اچھی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، جتنے بھی مسلمین مسلمات مومنین مومنات وفات پا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے، سب کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی شر شیطان، شر ظالمہ، شر دشمن محفوظ فرمائے۔ حضور علیہ السلام کی زیارت، آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کاروبار، جان و مال، عزت و اولاد کے اندر دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔